وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے کہ آج کی شب عاشور اس کو پکاریں جو اپنے جد کے لیے تڑپ رہا ہے. انشاءاللہ ظہور جلد سے جلد ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ابن الحسن صلواتک ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. وعجل. اسلام کو بطور آزمائش قبول کریں. ایکسیپٹ اسلام ایز اے میٹر آف چیلنج کے عنوان سے یہ 10ویں اور آخری کڑی ہے. تلکا عشرۃ کاملہ. اللہ نے یہ توفیق مسلسل دی. سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں جس نے آپ تمام سروران گرامی کی خدمات میں جو اسلام کے پیام کو دینے کی کوشش کی گئی ہے اسی نے یہ توفیق دی ہے. قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں اور بارگاہ پروردگار میں یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے. شریکت الحسین علیہم السلام انتظامیہ مسلسل 12واں سال بھی مجھ جیسے حقیر کو برداشت کرتی رہی، مسلسل بلاتے رہے. میں نہیں چاہتا کہ عشرہ
بہت سے ہم جانتے ہیں کہ اب کراچی ہے ماشاءاللہ مومنین کی خواہش ہوتی ہے، ہم ہمیشہ سے خواہش یہی کرتے ہیں کہ جو جمع ہوا عشرہ ہے اس کو توڑنا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ توفیق انہیں دی اور ہم بھی مسلسل آ رہے ہیں، امید ہے کہ خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے گا ضرور۔ اور جن افراد کا لسٹ ابھی آپ نے سنا ہے منظور بھائی سے، میں اس لسٹ کو دہرانا نہیں چاہتا، البتہ اس کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے، خصوصاً ہماری پرسنل سیکیورٹی کے حوالے سے سلطان میاں ہیں اور ہمارے سہیل عباس ہیں، فروخ ہیں، اس طرح سے بہت سے جوان ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا انشاءاللہ آپ ان تمام کی حفاظت کرے، ان سب کو، آپ تمام مومنین کو اللہ شاد و آباد رکھے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ محمد عاجل۔ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی، اگر میں ریکیپ کروں گا تو میرا ٹائم بہت زیادہ نکل جائے گا، اس لیے جن کو سننا ہے تو وہ سن لیں۔ آج کل اچھی چیز یہ ہو گئی ہے کہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں، اگر کسی کو تمنا ہے تو وہ جا سکتا ہے، آن لائن بھی سن سکتا ہے، یہ بہت اچھی چیز۔ اور یہ بھی میں دیکھتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے فارورڈ کرتے ہی رہتے ہیں، اچھی چیز ہے۔ بہت سے لوگ مجھے بھی ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہیں، یہ دیکھیے فلاں علامہ صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں قبلہ نے بہترین بات کہی ہے۔ ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، بہترین پیام کا سننا اور ہے، خوبصورت عمل کرنا اور۔ جب تک ہم لوگ پیام کو عمل سے نہیں بدلیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عملی میدان میں آئیے انشاءاللہ تو یقیناً کامیابی ہے، اور آپ لوگ تو خیر عمل والے ہیں۔ دور دور تو شاید آواز وہاں نہیں آ رہی، پیچھے والا کہاں بے مائک والے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ ہے، 29 چیپٹر ہے۔ پھر میں بھیک مانگتا ہوں آپ تمام سے، میرے اپنے نفس سے، روزانہ کم از کم 10 آیتوں کی تلاوت اپنے گیجٹ کو، اپنے ٹیلی فون کو کھولنے سے پہلے پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اگر یہ توفیق ہو جائے کہ ڈنر ٹیبل کم از کم فیملی ٹیبل ہو اور اس میں فیملی ٹائم ہو، اطمینان سے 1 گھنٹہ کم از کم، اور ڈنر ٹیبل پر بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے کھانا پینا ہونا چاہیے، اطمینان سے ہونا چاہیے، اس سے فیملی لائف میں بہت زیادہ لو اینڈ افیکشن ہوتا ہے، لازمی ہے۔ اگر ڈنر ٹیبل پر 1 آیت باپ پڑھے، ماں 1 آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا 1 آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی 1 آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، اور 1 سال تک کرتے رہیے، دیکھیے کہ گھر میں کتنا نور برستا ہے۔ اس لیے کہ جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ کی مدد سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہیں۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ ایسے ہی ترک کر دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر ہم ایمان لائیں؟ اللہ کا رہ چھوڑنے والا نہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے کیرٹ کے سونا ہیں، یہ آپ کو کسوٹی میں گھسا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ نہیں کہ نہ صرف آپ سے امتحان ہوگا، آپ کے پہلے والوں سے بھی، اگلے والوں سے بھی امتحان ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ یہ دنیا ہی امتحان گاہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم امتحان لیتے ہیں، ہر ایک سے امتحان لیتے ہیں، خواہ کوئی کیوں نہ ہو، یہ دیکھنے کے لیے کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تمہارا امتحان لیں گے، ٹیسٹ کریں گے، آزمائش کریں گے، دیکھیں گے کہ تم کیسے ایماندار ہو۔ اس کے بعد وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے اگلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے۔ کیوں لیتا ہے خدا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یقیناً اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ میں آج ایک عجیب و غریب رخ پہ آیا ہوں، امید ہے کہ ٹائم اتنا مجھے ساتھ دے سکے، جو پیام دینا چاہتا ہوں وہ دے سکوں۔ وہ یہ ہے، منشور کربلا اگر 2 مہینے 8 دن میں ہماری زندگی میں اگر نہیں شروع ہوا
تو یہ صرف ہماری باتیں ہو جائیں گی، عمل اگر نہیں ہوا تو حسین کو ہم راضی نہیں کر سکیں گے، امام حسین ہم سے راضی نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ذوات مقدسات ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، جن کا کام ہے رحم و کرم کرنا، دعائیں قبول کرنا، مگر ان کا پورا مقصد یہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین زندگی میں آئے، معاشرے انسانی میں دین اسلام چلے، یہی ہدف ہے۔ مولا نے جو منشور کا اعلان کیا تھا وہ تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نہ جانے کتنی مرتبہ اس ممبر سے ہر جگہ سے آپ سنتے رہتے ہیں مولا امام حسین کا جملہ، میں جو نکل رہا ہوں کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے، نہ حکومت کے لیے ہے، نہ مجھے فساد کا ہے، نہ میں فساد کرنا چاہتا ہوں، نہ خونریزی برپا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امت میرے نانا کی جو اپنے مرکز سے ہٹ گئی ہے پھر پلٹا کر اس مرکز پر رکھ، اس نقطے انحراف سے جا کر کے رکھ دوں۔ تو اس محرم میں اس عشرے میں دیکھنا ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسرے کی طرف توجہ کروں، میں اپنے نفس کی طرف دیکھوں، میں کتنا منحرف تھا، کتنا نقطے کی طرف پلٹا۔ ہر شخص یہ غور کرے، بہت زیادہ چیلنجنگ ایشو یہی ہے کہ میں غور کروں، ہر ایک آدمی غور کرے، ہر ایک آنے والا غور کرے کہ میں نے کتنا اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ آیا میں اس قابل ہوں کہ کہہ سکوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ کیا یہ یقینی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں؟ علم مبارک چلتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بدتمیزیاں ہوتی رہتی ہیں، نامحرم عورتیں علم کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، اس علم کو جو عباس کا علم ہے، کوئی معمولی عالم نہیں ہے۔ ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، تاریخی جملہ، اس کو اچھی طرح سے لکھ کے رکھ لیجئے، جہاں بھی غیر شریعت بات ہوئی وہاں اہل بیت نہیں ہے۔ کہہ گیا جو جملہ کہنا ہو، جہاں 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 غیر شرعی مسئلہ ہوا وہاں اہل بیت کا وجود نہیں ہے۔ اگر غیر شرعی مسائل کو آگے بڑھا کر کے ہم اپنے آپ کو دل سے بہلانا چاہتے ہیں، غلط ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا تابوت لے کر جاتے ہیں، تابوت لے کر جانے ہمارے پاس طریقہ گریہ ہے، بکا ایک عجیب غریب سما ہوتا ہے، کاش ہم ہوتے تو علی اکبر کا جنازہ ہم اٹھاتے، ہم ہوتے تو جناب قاسم کا ہم جنازہ اٹھاتے، یہ بہترین ہے۔ لیکن جیسے ہی عورتوں کے پاس گیا، جوانوں کو مردوں کو چاہیے حوالے کر دیں، مرد عورتوں کے اندر جانا اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کتنا ہی ان کو گہرا میں لایا جائے، مگر مردوں کا عورتوں سے یہ پورا اختلاط شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کو اصلاح کیجئے، روزانہ اصلاح کیجئے۔ امام حسین گئے تھے اصلاح امت کے لیے۔ ہماری مجلسوں کو ایسے بنائیے کہ لوگ دیکھیں تو بولے واہ کہ ہونا تو مسلمان ایسے ہو، ایسے مسلمان ہو۔ دیکھیے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حزب اللہ کا جلوس دیکھا آپ نے؟ خدا سلامت رکھے، حزب اللہ کے نام سے دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ جی اچھا حیدری جی، دیکھا آپ نے جلوس کیسا نکلتا ہے، کیسے منظم نکلتے ہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے تو ہونا ایسے ہونا ہے۔ ابھی جب بدتمیزی کیا ہے یعنی زائنس رجیم، اس کا جواب دینے کے بعد پریشان ہے کہ اب کیا کیا ہوگا۔ چھیڑتے کیوں ہو یار؟ یہ علی کو بھی نہیں چھیڑ سکتے، نہ علی والوں کو چھیڑ سکتے۔ بہت بڑی محمد والے محمد پر اولین جس کی طرف توجہ ہم سب کو کرنی ہے، طلب اصلاح اولین چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بہت ہی نورانی شخصیت غیب بہجت سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اگر کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، تکویناً نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ انہیں ایک انسان شروع کر رہے نماز کو، ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ کرے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو احساس ہوگا یہ میری نماز نہیں ہے، نفاق ہے، جب تک کہ میں اپنے آپ کو درست نہ کروں۔ خود نماز میں یہ صلاحیت ہے کہ برائیوں سے روک دے۔ تو جب نماز میں یہ عالم ہے تو جس نے نماز کو قائم کیا ہے
جی جس نے نماز کو ہم علی کے دیوانے جی حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے، ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر۔ آگ کا ماتم نہیں ہے یہ، آگ سے مراد جنگ ہے، عربی میں آگ کہتے ہیں جنگ کو۔ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، وعجل فرج، بہت محبت ہے، بہت بہت ہے۔ دیکھیں چہرے کھل گئے، علی کا تذکرہ ہوا، چہرے کھل گئے جیسے گلاب پر شبنم گر گیا۔ یہ حقیقت ہے علی کی محبت، یہ اسپرٹ یقینی ہے، لیکن اس کو چار چاند لگا سکتے ہیں عمل کے ذریعے سے۔ اگر عمل نہیں ہے تو یہ ہماری زبانی دعوے چلنے والے نہیں ہیں۔ عمل اگر کریں گے تو آپ کو یقین مانے کہ آپ میں اتنا پاور آئے گا، اتنا پاور آئے گا۔ امریکہ کا بہت ہی مشہور پروفیسر کہتا ہے ساری دنیا یہ سیاست وہ سیاست، یہ سیاست وہ سیاست، یہ سیاست، لیکن ایک شخص ہے ایک جملے سے سب کی سیاست برباد کر دیتا ہے۔ کون ہے جو ایک جملے سے سب کی، کہتا ہے کہ حقیقت میں سیاست چلانے والا دنیا میں ایک ہی ہے، اس کا نام نصر اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآلِ حیدری۔ جی دیکھیے اب آپ یوٹیوب میں دیکھیے، فرینکلن نام ہے اس کا، باقاعدہ کہتا ہے کہ حقیقت میں کوئی نہیں چلاتا، یہی ہے جو چلاتے ہیں۔ دنیا آج پریشان ہے، ان کو دباؤ، ادھر دباؤ، ادھر دباؤ، اکنامک سینکشن 5+1 10 سال تک بحث ہوئی، 5+1 5+1 5+1 5+1، ہم لوگ 1+5 کے ہیں۔ ہاں تم 5+1 کے ہو، ہم 1+5 کے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، جھکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں اس میں باقی رہتے ہیں۔ تم ہو کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، ہم جو کہہ دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ سب مل گئے مگر ابھی تک یہ نہیں ملے۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین عزاداری کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، کل روز عاشور ہے، مالک ان کی جان، مال، آبر اور عزت کی حفاظت فرما۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ 10 سال کے نیگوسیشن کے بعد ایک شیطان آتا ہے، پورے نیگوسیشن کو برباد کر کے بٹھا دیتا ہے، تو اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو چاہے کریں گے، مگر ابھی تک خواہش ہے کہ بات کریں ہم سے۔ کیوں خواہش ہے بھئی؟ جب پوری دنیا بات کرنے والی ہے، یہ ایک نہیں بات کر رہے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ سب دنیا تمہارے قدموں پر ہے، سب دنیا آپ سے بات کرتی ہے، سب خواہش کرتی ہے، وہاں جا کر کے فوٹو لیتے ہیں، وہاں جا کر کے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، ہم گئے تھے وہاں پر، وہاں سے ہم کو حفاظت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے، ساری دنیا تمہارے ساتھ ہے، ایک نہ ہو تو ساتھ کیا ہے؟ جب نہیں جواب ملے وہ ایک ہی زندہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی مولانا۔ بہت پریشانیاں ہیں، بہت پریشانیاں۔ جی ہاں، کہاں پریشانیاں نہیں ہیں؟ وہاں پہ دیکھیے تومان کی قیمت کتنی کم ہو گئی۔ اچھا آپ کے روپے کی قیمت کیوں کم ہوئی بھی؟ آپ تو ساتھ ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں نا بھائی، روزانہ جاتے آتے ہیں۔
روزہ تھا نا آپ کا جو ہے اتنا اچھا رابطہ ہے تو پھر روپیہ کیوں اتنا گر گیا؟ ڈالر کیا کیا یہاں پہ کس نے سینکشن لگایا تھا؟ تو سمجھیے مولا امام حسین کے انقلاب کو سمجھنا، تو یہ چیلنج جو آج بتا رہا ہوں یہ آسان نہیں ہے، خصوصاً نوجوان جو اکنامک لائن میں ہیں، سی اے کی لائن میں ہیں، یا ایک ایسے سبجیکٹ لیے ہیں جو اقتصادی سبجیکٹ ہیں، ان کے لیے بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک آج کا جو ماحول ہے کہ ایک عزیدی قوتیں اپنی طرف ساری دولت کو سمیٹ چکے ہیں، اور 98% غربا غریب ہیں جو ایک طرف تڑپ رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، تھوڑے سے ہو سکتا ہے پرسنٹیج ان سے نیچے والے 7-8-10% کچھ مل جائے، بقیہ 90% مومنین مسلمان غیر مسلمان سب کے سب پریشان ہیں۔ اس حکومت کا اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا حسینی آواز، سمجھ گیا؟ بہت ہی اچھی عجیب و غریب، یعنی اس سسٹم کو جو اکنامیکل سسٹم کو دنیا کے سامنے اتنی وگرس طریقے سے، اور یہ یاد رکھ لیجئے امریکہ میں امریکن کی حکومت نہیں ہے، کینیڈا میں کینیڈین کی حکومت نہیں ہے، اور یہ یورپ میں یورپ کی حکومت نہیں ہے، پاکستان میں پاکستان کی حکومت نہیں ہے۔ حکومت جس کی چل رہی ہے وہ چند پرسنٹیج ہیں، وارمنگرز بینکرز، وارمنگرز بینکرز، وار چلانے والے بالکل چلا رہے ہیں، تینوں شفٹ میں روزانہ ویپن بن رہا ہے، تینوں شفٹ۔ کہاں جا وہ کہیں نہ کہیں ویپن جانا چاہیے، وہ ویپن کہاں گئے ہیں؟ آج تھرڈ ورلڈ کنٹری میں قتل و غارت کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا وہی آواز ہے مثلی لا یبائع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ رہبر بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے، اس سے بات نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کیبنٹ ہے، سسٹم ہے، الیکٹڈ باڈیز ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آقا نے یہ کہہ دیا، ہاں جی کہہ دیا، تم لاکھ بھٹکتے رہو، لیکن جو رہبر ہوتا ہے ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھسل جائے تو پھر رہبر کہاں سے رہا ہے؟ اور وہ کل کی بات آج کہہ دیتا، لکھا نیو یارک ٹائم میں، اس کے سن میں اتنا کام کرنے والا دنیا میں کوئی ایسا رہبر میں نے نہیں دیکھا ہے، جس کی اتنے گھنٹے بولتا ہے، اتنے گھنٹے اسٹڈی کرتا ہے، ٹائمنگ وائز اس کی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، بولتا ہے تو خراب بولتا ہے۔ یہ کون سا انسان ہے جو ولایت سے مربوط ہو؟ توجہ کا طالب ہوں، جو ولایت سے مربوط ہو، اس تمہیں کیا پتا چلے گا؟ دیکھیے ولایت سے مربوط جو ہوتا ہے، ولایت کے معنی قربت، جو قربت ہوتی ہے تو ریفلیکشن بھی ادھر کا ہوتا ہے۔ علی علی ہے، کیوں علی علی ہے؟ علی ولی سے ملا ہوا ہے۔ علی کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ علیم ہے تو علی علیم ہے، اللہ ستار ہے تو علی علی ستار ہے۔ اگر اللہ کے پاس صفات ہیں تو علی کے پاس مکمل وہ صفات کو ریفلیکٹ کرنے کی، منعکس کرنے کی قوت موجود ہے، اسی لیے تو علی ہے۔ جی تو اور اس جگہ کا اگر ولایت سے کوئی قریب ہو جائے تو اس میں وہ قوت آئے گی، وہ دنیا کے پریشر سے وہ پریشان نہیں ہوگا۔ دنیا کیا پریشر ڈال رہی ہے؟ پریشر ڈال رہی ہے، لاکھ پر ڈالو بھی پریشر ڈالو، دیکھ رہے ہیں مسلسل 40 سال آپ کو بتا رہے ہیں بھی جنگ کا اعلان کر دیا تو جنگ فوراً کا نہ بھائی ان کو چھیڑو نہیں بھائی مت کرو، ہاں جنگ مت کرو بھائی، نہیں کرتے، توبہ 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 ہم نے غلط کہا تھا جی جی نہیں چاہیے ہمیں جنگ، نہیں چاہیے۔ ایسی ابوہت بناؤ، میں ایک جملہ کہوں گا پورا خلاصہ ہوگا، جب نائب امام میں اتنی قوت ہے، لبیک یا حسین، 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 جب نائب امام میں اتنی قوت ہے تو امام میں کتنی قوت ہے؟
تصور کر سکتے ہیں 100 ٹائم 1000 ٹائمز ملٹیپل کیجئے. نائب امام میں اتنی قوت ہے کہ لوگ پریشان رہتے ہیں, لاکھ پلان کرتے ہیں مگر ایک جملے میں ان کا پورا پلان ختم ہو جاتا ہے. یہ جملے کہاں سے لاتے ہیں, یہ کیسے چلاتے ہیں, کیسے سیاست چلاتے ہیں, انہیں پریشانی ہے, ان کو معلوم نہیں. علی والے کھڑے ہوتے ہیں 2 جمع 3, 3 کے بعد 5 ہی ہوتا ہے, نہ 6 ہوتے ہیں نہ 4 ہوتے ہیں. جب یہ کھڑے ہوتے ہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. عزیزان گرامی سن لیجئے, دین ہی ایسا ہے, دین ہی ایسا ہے. اگر ایرانی اس پر عمل نہ کریں ان کی بدبختی ہے, ہم اگر عمل نہ کریں اس کی بدبختی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ان کنتم 20 صابرون یغلبون 200. اگر 20 تم میں پیروں کو جمانے والے ہو جائیں تو وہ 100 پر غالب آئیں گے. 200 بلکہ 200 پہ غائب ہیں. یعنی 10% کی ضرورت ہے. 10% 10% صبر کرنے والے موجود ہیں تو 100 پہ غالب آ جائیں گے. 20 ہوں تو 200 پہ غالب آ جائیں گے. قرآن نے یہ بتایا ہے. کون ہے یہ صبر کرنے والے, ریزسٹ کرنے والے کون ہیں؟ صرف باتوں میں ریزسٹ نہیں, آؤ میدان میں, آؤ میدان میں. ہمارے اوپر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. آج کے اس ٹیکنالوجیکل دور میں دنیا کے سامنے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ کر کے بتایا ہمیں کسی طرح سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون سی نالج ہے, میں نے کل ہی بتایا تھا محفل مرتضیٰ میں, ابھی حال ہی میں آسٹریلیا میں کمپیوٹر لائن کا کمپٹیشن ہوا. 4 گولڈ میڈل اسلامی جمہوریہ ایران کو ملے. اللہم صلی علی فیس بک کا سی ای او کہتا ہے کہ ہم میں وہ 4 نوجوان ہمیں چاہیے. اگر کہیں ایسے آ جائے ہم نہ جانے دنیا میں کیا کر دیں. ارے ان میں اتنا دم ہے کہ ڈرون کے اندر جا کر کے کیفیت کو بدل کر کے اتار لیں. جب ڈرون کے اندر اتر سکتے ہیں تو تمہارے دماغوں کی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمارا مقابلہ یزیدیوں سے ہے. یزیدی بھرے پڑے ہیں چاروں طرف, اور آج کے یزیدی بہت خطرناک, اتنے خطرناک. پہلے احساس چھینتے ہیں, بعد میں چادر پہ ہاتھ لگاتے ہیں. پہلے چادر نہیں چھینتے, پہلے احساس کو چھینتے ہیں, پہلے جذبے کو ختم کرتے ہیں. آتے ہیں نام سے انسانیت کے, انسانیت کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے. انسانیت کا نام بھی ان کے پاس نہیں ہے. ناگاساکی ہیروشیما کی تباہی کے بعد آج تک بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے دیکھا آئیسس اتنی قوی قوت جو اپنی حکومت کو لا کر کے بٹھا دیا تھا, بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس حکومت ہے, لیکن ایک مرجع کے خط نے پورے سسٹم کو برباد کر دیا. دین ہے, یہ دین ہے. اور اعلان کیا کمانڈر قاسمی نے کہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اب آئیسس ان تینوں کنٹری میں موجود. سیریا سے صفایا کر چکے ہیں, عراق سے صفایا کر چکے ہیں, ایران میں تو داخل بھی نہیں ہو سکتے. جب داخل ہوتے ہیں تو ٹھکانوں پر یہاں سے ایسے لگاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ ہوائی جہاز جاتا نہ مارتے, مگر یہاں سے ہی میزائل اتنے ایکیوریٹ ہیں ان کے, تم سمجھتے ہو میزائل کام کرتا ہے. جب علی کا نام آتا ہے تو سب میزائل بن جاتے. بڑھیا محمد والے محمد پر اس حیدری. میں نوجوان ہمارے پاس بہت ذمہ داریاں ہیں, بہت بڑی ذمہ داری. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کون. پلیئر وہی ہے جو دشمن کے چالوں سے واقف. اگر آپ جانتے ہیں اچھے پلیئر بننا چاہتے ہیں, اپوزیشن میں کیا کمیاں ہیں, کیا ان کی اچھائیاں, دونوں چیزوں سے واقف ہونا چاہیے. اگر واقف نہیں ہوگا تو پلیئر جا ہی نہیں سکتا میدان میں. تو ہمارے سامنے ایک جوائنٹ شیطان ہے, وہ شیطان یہ کہہ رہا, للکار رہا ہے, آؤ توجہ ہے کوئی
یونائٹڈ فرنٹ کے سامنے ہے کوئی؟ سرکار نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ جنگ خندق میں احزاب بھی کہتے ہیں یونائٹڈ فرنٹ، مشرک بھی، یہودی بھی، مسیحی بھی، سب مل گئے تھے اسلام کو کرش کرنے کے لیے، پکار رہا تھا من کون ہے؟ آ جاؤ میرا مقابلہ، تمہارے پاس اتنے ہیں، ہر طرف تم لوگ کامیاب ہو، مجھے مار کے چلے جاؤ تو مجاہد ہو، مر جاؤ تو شہید ہو، دونوں طرف تم کامیاب، آؤ نا میرے سامنے۔ سرکار نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ سرکار آپ کے زبان سے یہ جملے، جی توجہ، جملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ سرکار آپ تو رحمت للعالمین ہیں، دشمن سے بھی اچھی بات کہتے ہیں، لیکن آج یہ جملہ کون ہے اس کتے کے لیے سن لے جو علی کے مقابل میں آتا ہے کوئی نہیں اٹھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سب کے سر ایسے تھے کہ جیسے کان نہ ہو، طیور علی رؤوسہم، جیسے پرندہ بیٹھا ہو سر پہ، ہلاتے اڑ جائے، یعنی ہلاتے سرکار کے اٹھو 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 تمہیں، کوئی نہیں، سب سانس دم سامنے، کوئی نہیں کہہ رہا تھا۔ مولانا نے کہا انام یا رسول اللہ، جی پہلے ہی دن میں نے وعدہ کر لیا تھا، جب سن میں ظاہراً چھوٹا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں آپ سے میں کہہ چکا تھا میں ساتھ دوں گا، تو پھر آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہہ دیا کہ آپ کو ساتھ دینے والا میں ہوں۔ مولانا نے کہا چلو جاؤ، برز الایمان کلہ، علی نہیں ہے کل ایمان، اس لیے کہ وہاں کل کفر آ رہا۔ جملہ سن لیجئے، جو کل ایمان کی نمائندگی کرے وہ کون ہے؟ جو کل کفر کی نمائندگی کرے وہ کون ہے؟ آج بھی سلسلہ باقی ہے، دونوں لڑکا رہے ہیں، دونوں میدان میں ہیں، کامیابی کس کی؟ ادھری سامنے گئے، تاریخ کہتی ہے جاتے جاتے لوگوں نے کہا یا علی یہ ذرا سا بہت خطرناک ہے، یہ ہاتھ میں جو اونٹ کو اٹھا لیتا ہے، یہ ارے بھی ایک آدمی جا رہا اس کو تو انکریج کرو یار۔ انہوں نے کہا ہوں سنا ہے تو 3 سوالوں کا جواب دیتا میدان میں، 3 میں سے ایک سوال کا جواب دیتا تو معلومات دشمن کے پاس جانا پورے چالوں سے واقف رہے، پوری اس کی ہسٹری سے واقف۔ مولانا نے کہا کہ 3 باتوں میں سے تو ایک بات کو قبول کرتا، سچ سنا تھا علی تم نے، اور پہلی بات یہ کہ تم مسلمان ہو جا، بھائی بھائی خدا حافظ، یہ نفرت ہی نہیں ہوگی، سیدھا مسلمان، سارا جھگڑا ہمارا اسلام کا ہے۔ ہم بھی آج بھی کہہ رہے ہیں آپ مسلمان ہو جائیے، جی ہمارے جھگڑے ختم، وائٹ ہاؤس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، سارے مسلمان، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بات اس نے کہا یہ نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا مولانا نے کہا بہتر ہے کہ تم میرے سے جنگ مت کرو، رہ مارا تو تمہاری حالت ہے، مت کرو جنگ، چلے جاؤ۔ اس نے سوچا آفر تو بہت اچھا ہے لیکن پیچھے عورتوں کا کیا ہوگا بھائی، یہ عورتوں کے تانے کون سن سکتے ہیں، ان عورتوں کے چکر میں بڑے بڑے پھنس گئے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتی شرمندگی۔ مولانا نے کہا تم گھوڑے پر، میں نیچے، اتر جاؤ۔ اس نے کہا یہ ہو سکتا۔ اخلاص علی، گھمسان کی جنگ، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا جو خبر لائے گا اس کو جنت، اور فری کی جنت میں کون نہیں جائے گا بھائی، نہ جنگ کرنا ہے نہ کچھ، سیدھا خبر دینا ہے اور جنت لینا ہے۔
گھمسان کی جنگ، مولا نے سینے پہ سوار ہو کر کے ذبح کرنا چاہتے تھے، اس نے گستاخی کی، مولا نے چھوڑ دیا، ٹہلنے لگے. ادھر پریشان ہو گیا، یہ حالی رانگ اسٹریٹجی. جی جنگ میں اتنے بڑے کو، دیو ہیکل کو نیچے لٹا کے چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ غلط کام تھا. ان کو پریشانی نہیں تھی کہ علی کیا کر رہے ہیں، پریشانی نہیں کی تھی وہ بلا ہماری طرف کہیں نہ آ جائے. یا علی آپ نے غلط اسٹریٹجی. مولا نے کہا نا 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 نا، سمجھے نہیں. جنگ کس کے لیے کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ. جب اس نے گستاخی کی تو غصہ آیا. پہلے میں غصے کے عالم زبانی کرنا چاہ رہا تھا، غصے کو صاف کر رہا تاکہ فی سبیل اللہ جنگ کروں. غصے کو صاف کر رہا تھا، فی سبیل اللہ جنگ کروں. جب اخلاص کے اس معیار کو دیکھا، سرکار نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین. جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادت سے افضل، تو علی کو کیا سمجھتے ہو؟ جس کے زندگی کا گزرا ہوا ایک لمحہ کائنات کی عبادت سے بہتر، تو خود اس کی زندگی کیا ہے؟ سب مل کے درود پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ یا اللہ سلامت رکھے. جی شب عاشور ہے، پیام ہمارا یہی ہے کہ اصلاح امت کا راستہ کیا ہے، امت کے اصلاح کا راہ کیا ہے راہ اصلاح. path to reformation. what is the path؟ کیا ہے وہ path؟ کیا ہے راستہ؟ اولین خود دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، بھائی چچا بابا کوئی نہیں، خود میں خود. کہاں سے شروع کروں؟ آج کی شب امام حسین نے، پھر میں جو جملہ دہراؤں گا کانسٹنٹ دہراتا ہوں، مسلسل دہراتا ہوں. یہ جملہ یہ، عباس آج جنگ نہیں چاہیے، جنگ کی پہل ہم نہیں کریں گے، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے. انا احب الصلاۃ. میری بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میرے نوجوان بچے جوان، خدا سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. انا احب الصلاۃ، آئی لو نماز. میں نماز پڑھتا ہوں نہیں، مجھے نماز سے محبت ہے. شب عاشور مومنین دنیا بھر یہ ریکارڈڈ مجلسیں، بہت زیادہ باہر مجموعہ، بہت شرمندہ، بہت گرمی میں، لیکن یہ گرمی 2 لمحے کی ہے، انشاءاللہ قیامت کی گرمی سے بچو گے. یہ پیاس 2 لمحوں کی ہے، انشاءاللہ آب کوثر سے سیراب ہوگے. انشاءاللہ وہ بی بی تمہیں اتنا سیراب کرے گی جو تم تصور نہیں کر سکو گے. عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے شروع کریں مولانا، کہاں سے شروع کریں؟ گنجلک ہو گیا پورا دھاگا، پوری زندگی گنجلک ہو گئی، معلوم نہیں ویئر ٹو اسٹارٹ، کہاں سے شروع کیا جائے. مولا نے آج گر دیا رات میں کہ شروع کرو کہاں سے؟ نماز سے محبت، نماز سے محبت. انا احب الصلاۃ. دوسرا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے محبت. 3 حصوں میں رات تقسیم ہوئی تھی، اگر ایک رات کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کریں تو 4 آورس، 4 گھنٹے 4 گھنٹے 4 گھنٹے. پہلے 4 گھنٹے عبادت کے لیے. طبری ہمارا رائٹر نہیں ہے، ہسٹورین ہے. طبری لکھنے والا غیر ہے، کہتا ہے کہ میں نے تمام مقاتل کو دیکھا، وہاں سے جنگوں کو دیکھا سرکار کے زمانے میں، سب اس سے پہلے بعد میں جیسی عبادتیں کربلا میں نے دیکھی، شب عاشور جیسی عبادت میں نے دیکھی، میں نے کبھی نہیں دیکھی. لکھتا ہے جملہ دویٌ کدوی النحل، شہد کے جھتے سے جیسے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے، وہاں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی. شب عاشور. نوجوانوں کہیں ایسے جملے نہ کہو جو امام حسین کو پسند نہ ہو، ایسی نگاہ نہ دوڑا جس کو امام حسین کو پسند نہ ہو.
ایسے قدم نہ بڑھاؤ جہاں سے امام حسین کو پسند نہ ہو. شب عاشور عبادت کی رات ہے. کون سی عبادت؟ ایسی عبادت جو کبھی نہیں ہوئی دنیا میں. اخلاص کے اس منزل پہ 4 گھنٹے ختم ہوئے اور 4 گھنٹے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے. یہ بھی چیلنج ہے. آج چھوٹی باتوں میں طلاق ہو رہے ہیں. ویو لینتھ ہمارے خیالات نہیں مل رہے ہیں. نہ، طلاق ریزولوشن نہیں ہے. طلاق اچھی چیز نہیں ہے. کسی کو بلند کرنا اچھا ہے. اگر فکری طور پر کوئی چھوٹا ہے تو اس کو بلند کرنا ہے. پورے 12 امام میں 11 اماموں کی تاریخ میں کسی ایک امام نے بھی اس منزل کو بتایا نہیں ہے. اسے سیکھے اس سے. شب عاشور ایک خیمے کے سامنے امام حسین رکتے تھے، بیویوں کی آواز سنتے تھے. مائیں بچوں کو سم بٹھائے ہوئے، کل امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. خدا میری مائیں سن رہی ہیں، بہت دور دور تک میری مائیں سن رہی ہیں. تمہاری کیا تمنا ہوتی ہے؟ بیٹے بچے پھلیں بڑے. کیا ممکن ہے کہ تم بچوں کو قربان کر دو؟ جی. مولا نے ام فروا سے بھی یہی سنا، زینب سے بھی یہی سنا، مادر علی اکبر سے بھی یہی سنا. آخر میں ہاتھوں کو اٹھا، خدایا پروردگارہ کیا تو نے فطرت کو موڑ دیا ہے؟ ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سب لوگ گودیاں خالی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیا ہو گیا انہیں؟ کیا ہو گیا انہیں؟ آگے بڑھے. ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن سامنے کوئی بچہ نہیں تھا. امام حسین داخل ہوئے. ام کلثوم کیوں رو رہی ہو؟ ماں جائے کل ہر ایک اپنی گود کو دے رہا ہوں. کوئی میرا بھی ہوتا میں بھی تجھ پہ قربان. امام باہر نکلے. عباس نے کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ام کلثوم کا یہ گلہ ہے، کاش میرا کوئی ہوتا. کہا مولا پریشان مت ہو جائیے، میں جاتا ہوں. اندر گئے، بیٹھ گئے. شہزادی کل ایسا وقت آئے تو مجھے آپ کی طرف سے قربان کر. دوسرا حصہ ختم ہوا، تیسرا حصہ فوج کی تیاری کا. بس آخری مجلس ہے. ہم لوگ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سرکار نے زندگی ہی میں 12 اماموں کے نام بھی بتا دیے تھے. بتا دیا تھا میرے بعد 12 ہوں گے، ان کے نام کیا ہیں سب کچھ پتا. اس کے باوجود بھی سلیقہ ہمارے ہاں ایک امام جانے سے پہلے دوسرے امام کو گویا آفس کو ہینڈ اوور کرتا. اب تم امام ہو، یہ امامت تمہارے حوالے ہے. جملہ سنیں گے آپ؟ جس عالم میں حسین نے ہینڈ اوور کیا ہے، جس عالم میں حسین نے امامت کو دیا ہے، تاریخ میں کسی امام نے اس عالم میں نہیں دیا ہے. جس عالم میں سید سجاد نے امامت کو لیا ہے، اچھا اس کی روایت کرنے والے کوئی باہر والے نہیں ہیں، خود امام سجاد. میرا بابا میرے سرانے آیا، میں تب کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا. میرا شانہ ہلایا. اب جب میں نے آنکھیں کھولی، ہاں بابا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ریش سفید ہو گئی، خون کے دھبے. آئے نا امی العباس. چچا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ مولانا کا قد قتل، شہید ہو گئے.
این اخی علی، میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ اگر خدا نہ خاصہ کسی کا جوان مر جاتا ہے تو سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں، نفسیات کے ماہر کہتے ہیں، باپ سے فوراً مت کہو بیٹا مر گیا، آہستہ آہستہ خبر دو، اس کو تیار کرو تاکہ وہ تیار ہو جائے، اس خبر کو لے سکے۔ میں کہوں پورے کربلا کے مصائب کو حسین نے ایک جملے میں کہا، نہیں سمجھے؟ پورے کربلا کے مصائب کو ایک جملے میں، بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے۔ یہی برداشت کر سکتا ہے کہ امام ہی لے سکتا ہے۔ اس کے بعد میں بھی جا رہا ہوں، یہ امامت تمہارے حوالے، جب پلٹ کر مدینے جانا ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا جب کبھی پانی بھی جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کا قصہ سننا ہماری غربت کو یاد کر لینا۔ خدا حافظ میرے لال، صبح سے جو جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا، صبح سے جو جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا، اب آخری حسین جا رہا ہے، بچے بھی پیچھے، بیویاں بھی پوچھے، سب لوگ سامنے آ چکے ہیں۔ مولا سمجھ گئے سب سے خطرناک موقع ہے، اس لیے روایتوں میں ہے کہ مولا نے دو جملے کہے، یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام، خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ، کہاں یاد رکھو اب میں جا رہا ہوں، ذرا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جا رہا ہوں، مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حقیقت ہے، ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے، صحیح چیزیں بتانا ہے۔ دیکھو یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ زینب چادر چھینے گی، سکینہ تماچے لگیں گے، بازوں میں رسی آئے گی، تیار ہو جاؤ۔ مگر دوسرا جملہ، زینب تم پلٹ کر ماں کے پاس جاؤ گی تو میرا سلام کہنا۔ زینب نے امام حسین نے کہا ماں جائے بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ اندر گئی، صندوق سے کرتا نکالا، توجہ توجہ، شہزادی فاطمہ آ آ آ آ، دیکھو کہیں پہلو میں بیٹھی بی بی رو رہی ہے۔ جب شہزادی سے امام حسین جدا ہوئے ہیں تو کیا سن تھا؟ 7 سال کا، 7 یا 8 سال کا، 8 سال کے بچے کا کرتا کتنا بڑا ہوتا ہے، 58 سال کے بیٹے کا کرتا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ یعنی فاطمہ زہرا نے بھرپور کرتا بنایا تھا۔ امام حسین نے کہا یہ ماں نے تمہارے لیے سیا ہے۔ حسین نے پہنا اور پارا پارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا زینب نے کہ یہ کیا کر رہے ہو بھیا؟ کہا بہن زینب میں نہیں چاہتا کوئی لوٹ لے۔ بے قیمت بنانا چاہتا ہوں۔
سب سے زیادہ خطرناک مصائب اگر ہیں تو رخصتی امام حسین۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں جب کتاب لکھ رہا تھا تو ایک پورشن کو کربلا کے لیے حوالے کیا، ذہن میں بات آئی کہ سب سے زیادہ مولا پہ مصیبت کب گزری، مولا حسین پر سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ لکھ رہا تھا، ذہن میں آیا علی اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت، اولا محمد کی شہادت، اتنے میں آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ بی بی کہہ رہی ہے اچھا تو میرے بیٹے کے مصائب لکھنا چاہتا ہے، سب سے بڑے مصائب لکھنا چاہتا ہے۔ مجلسی میرا بیٹا بڑا جوان مرد تھا، مجلسی علی اکبر کا مارا جانا حسین کے لیے کچھ نہیں تھا، عباس کے شان قلم ہونا حسین نے برداشت کر لیا تھا، مجلسی میرے بیٹے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی بھرے گھر سے نکلنا چاہتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر مولا کس کے حوالے کر رہے ہو مولا؟ مولا امام حسین نے زینب کی طرف کہا زینب سب کو تمہارے حوالے اور تمہیں اللہ کے حوالے۔ حمید کہتا ہے کہ حسین نکل رہے تھے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، آخر میں ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ یا ابطال الصفا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ میں شہادت بھی نہیں پڑھ سکتا، بس 2-4 جملے انشاءاللہ۔ صبح سے جو جاتا تھا کوئی نہ کوئی رکاب کو تھامتا تھا، رکاب کو تھامتا تھا، گھوڑے پہ چڑھنے والا رکاب کے ساتھ بھی گھوڑے پہ چڑھتا تھا۔ اب حسین رکاب کو تھامنے والا نہیں ہے، زینب نے بھائی کی بے کسی دیکھی، رکاب کو تھاما، ماں جائے میں سوار کر۔ اجرکم علی اللہ۔ مولانا خطبہ انشاء فرمایا، تم جانتے ہو ہم کاہے کے لیے آئے، اب بھی موقع ہے پلٹ جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، نکل جاؤ واپس چلے جاؤ۔ جواب نہیں ہے۔ امب دین بدل تو امب شریعت غیر تو، میرے پیچھے کیوں؟ کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی لائی ہے؟ کیا میں نے شریعت کو بدل ڈالا ہے؟ کیوں میرے پیچھے کیوں؟ جواب نہیں ہے۔ عمران نے کہا کہ آپ احساس ہی نہیں۔ یا ابدال الصفا و فرسان الحجا، اے میرے شیرو اے میرے دلیرو، آؤ حل من ناصرین۔ مولا نے تلوار نکالی، جس طرف جاتے تھے سر کٹ کٹ کے گرتے تھے، حسین آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، فوجوں میں ہلچل مچی چلی جاتی تھی اور کہتے جاتے تھے تم نے میرا عباس کو مار ڈالا، تم نے میرا علی اکبر۔ حملے پہ حملے، تیر پر تیر، تلوار پر تبر، تلوار پر تلوار،
تاریخ یہ کہتی ہے کہ جسم حسین میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو زخم نہیں۔ عرش زین پر سنبھل نہیں سکے، زمین پہ آ ہی رہے تھے۔ میں جملہ کہتا ہوں، ہر شہید جب جاتا تھا زمین پہ آتا تھا، پکارتا تھا مولا مولا مولا۔ اب حسین نیچے آ رہے، پکارے تو کس کو پکارے؟ اماں! زمین سے فرش زمین پر آئے، گھوڑا پلٹا مقتل سے خیام کی طرف، بے زبان زبان سے بول رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ۔ بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا، نواسۂ رسول کا مسئلہ ہے، بہت بڑا ظلم ہوا۔ جب خیام کی طرف پہنچا تو ہنہنانے کی آواز بیویوں نے سنی، دوڑی ہوئی باہر آئے۔ سب سے پہلے سکینہ نے مہار پہ تھاما، اے ذوالجناح بابا کو پانی پلایا گیا۔ ذوالجناح غور سے دیکھ رہا تھا، زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آگے آگے ذوالجناح، پیچھے پیچھے زینب۔ خدا زیارت نصیب کرے، کربلا جائیے، تلے زینبیہ، زینب کا ٹیلہ۔ کیا ٹیلہ ہے؟ جہاں بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی۔